خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، تعلموا قبل ان تصودوا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو اور جو ان کی اولادیں ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی، اور اب تک کی، ان سب کو خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ لیڈر بننے سے پہلے سیکھ لو، قائد بننے سے پہلے، سردار اور لیڈر بننے سے پہلے سیکھ لو۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور ان سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینہ منورہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہجرت کر کے، تو اسلامی ریاست قائم ہو گئی، ایک نظام سلطنت بن گیا جس کی قیادت خود نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ نظام سلطنت مجموعہ ہوتا ہے کئی چیزوں کا، اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو سلطنت ادھوری ہوتی ہے۔ لہذا ان سارے شعبوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ تم پیدا ہوئے ہو قیادت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے تمہیں تیار کیا ہے آنے والی نسلوں کی قیادت اور رہنمائی کے لیے۔ تم لیڈر ہو، اور لیڈر اگر جاہل ان پڑھ ہو یا اسے کوئی چیز نہ آتی ہو تو ضروری ہے تو وہ قیادت نہیں کر سکتا۔ اس لیے قائد بننے سے پہلے سیکھ لو، کیونکہ جب قیادت ہوگی، اور قیادت سے مراد ان کی مسجد کی امامت نہیں ہے، خانقاہ چلانا بھی نہیں ہے مراد، مدرسہ چلانا بھی نہیں ہے مراد کہ تم نے مدرسہ چلانا ہے، اس سے چلانے سے پہلے ہی سیکھ لو۔ خانقاہ چلانی ہے لہٰذا یہ چیزیں سیکھ لو، مسجد کا امام بننا ہے، خطیب بننا ہے لہٰذا یہ چیزیں سیکھ لو۔ وہ تو سب کو آتی ہی تھی، نماز تو ہر ایک کو پڑھنی آتی ہے، ہجرت سے پہلے سے نماز پڑھنی آتی تھی سب کو۔ جب سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی نمازیں پڑھتے تھے سب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، چھپ کر پڑھتے تھے، جماعت سے پڑھتے تھے، انفرادی پڑھتے تھے، گھروں میں پڑھتے تھے، سامنے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے لیکن نماز تو تھی۔ اگر دین صرف اسی کا نام ہوتا تو صحابہ ہجرت سے پہلے ہی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے۔ تو
دین کو مکمل کہا جاتا، لیکن دین مکمل نہیں تھا۔ دین تو مکمل ہجرت کے بھی مزید 10 سال کے بعد ہوا، اعتبار سے بڑی محدود تھی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو مشکل سے 1.5-2 لاکھ مسلمان ہو گئے، باقی تو سارے کافر۔ اس اعتبار سے تو اسلام بہت کمزور تھا۔ تو مضبوط جو ہوا تھا وہ سیاسی طور پر ہوا تھا اور عسکری طور پر اپنا گروہ منوائے تھا، حتیٰ کہ کفر کا جو مرکز قریش تھا اس پہ بھی قبضہ ہو گیا آخر میں، اور مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہوتے ہی رنگ بدل گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور ادھر سے وفود آ رہے ہیں، ادھر سے وفود آ رہے ہیں۔ سنۃ الوفود نام پڑ گیا اس سال کا، سب طرف سے وفود آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی تھا جو نہیں آتا تھا، سوال جواب بھی کرتا تھا، ملتا بھی تھا، اسلام نہیں تھا مقدر بھی نہیں لایا اسلام، اکثر داخل ہو گئے اسلام۔ تو اتنی مشکلوں سے اتنی بڑی سلطنت حاصل ہوئی۔ پھر وہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر اندرونی طور پر کچھ مسائل ہوئے، مختصر دور تھا، لیکن انہوں نے اس پہ قابو پایا۔ دنیا کی بڑی بڑی سیاسی قوتوں نے سوچا کہ انہیں کچل دو، ابھی یہ پنپنے نہ پائیں، یہ تو مصیبت بن جائے گی۔ پورا ایران اور ادھر یہ روم اور افریقہ میں بھی بادشاہ مسلمان ہوا تھا، باقی سلطنت تو مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو بادشاہ رہے وہ بھی عیسائی رہے، اس کے بعد پھر بہت جنگیں افریقہ میں ہوئی، پھر جا کے فتح ہوئی۔ تو ابھی تو بر اعظم ایشیا کے میں بھی بہت چھوٹا سا جزیرۃ العرب ہے، وہاں تھا لیکن حضرت عمر کو معلوم تھا ان کے دور میں وہ سب شروع ہو گئی تھی، اب سنبھالنے کے لیے لوگ چاہیے۔ فرمانے سیکھ لو پہلے، کیونکہ تم نے قیادت کرنی ہے، اجرے کی نہیں، مسجد کی بھی نہیں، مدرسہ کی نہیں، بلکہ سیاسی طاقت تمہارے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے۔ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں، جس کو ابو بکر چھوڑ گئے، وہ سیاسی سیٹ تھی۔ وہ سیاسی سیٹ کی وجہ سے مضبوط ہو گئے تھے نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ چنانچہ اس سیٹ پر آنے کے بعد فوجی پالیسی بھی وہی بناتے تھے، جہادی کارروائی کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، عسکری تیاری کب کرنی ہے کب نہیں کرنی، کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، چھاؤنی کہاں بنانی ہے کہاں نہیں بنانی، کتنی بڑی بنانی ہے کتنی بڑی نہیں بنانی۔ اب ہم اتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں، آپ 1-2 کنال کی چھاؤنی بنا کر تو دکھائیں، ہم سب بنا سکتے ہیں۔ اگر کہیں گے کہ میں چھاؤنی بنا رہا ہوں تو اگلی دن میں پولیس رات کو آ کے سب کو گھروں سے اٹھا کے آئے گی کہ تم کون سی چھاؤنی بنا رہے ہو، چلو اندر چلو۔ آپ کی طاقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پگڑی بھی ہے، عمامہ بھی ہے، عزت بھی ہے، ہاتھ بھی لوگ چوم رہے ہیں، لیکن 1-2-4 پولیس والے آئیں گے اٹھا کے تھانے میں بند کر دیں، ختم۔ کیوں؟ تو سیاسی قوت نہیں۔ آپ کہے میں نے تجارتی پالیسی بنانی ہے، کل سے بینک بند، خبردار کوئی بینک کھلا اور اس نے سودی نظام پہ کام کیا، بینک کھلنے سے پہلے آپ کو ہمیں سب کو پکڑ کر تھانے میں بند کریں گے، آپ پہلے تو یہاں کی ہوا کا ہوتا۔ کیوں؟ سیاسی قوت آپ کے ہاتھ میں۔ آپ کہیں کل سے تھانے دار سارے نماز پڑھیں گے، نہیں پڑھے گا کوئی تو اس سے میں برطرف کر دوں گا، وہ تھانے دار ایک سپاہی بھیجے گا صرف، وہ آپ کو پکڑ کر اٹھا کے لے جائے گا، حوالات میں بند کر دے گا۔ آپ کے مرید عقیدت مند تماشا دیکھتے رہیں گے، تماشے کا مطلب دل سے تو بیچارے پریشان ہوں گے لیکن مدد نہیں کر سکیں گے، چپ لے گیا پکڑ کر۔ تو سیاسی قوت ان کے ہاتھ میں تھی، سیاسی پالیسی، تجارتی پالیسی حضرت عمر بناتے تھے، معاشی پالیسی حضرت عمر بناتے تھے۔
چھاؤنیاں حضرت عمر بناتے تھے، فوجی پالیسی، عسکری پالیسی، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، سفارتی نظام، ڈاک کا نظام حضرت عمر بنا رہے. کیوں بنا رہے؟ کیا دنیا دار تھے حضرت عمر؟ کیونکہ آج کل تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا یہ دنیا داروں کا کام ہے. تو اگر دنیا داروں کا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا نہ خاصہ حضرت عمر سب سے بڑے دنیا دار تھے. دنیا داری نہیں ہے یہ. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں دنیا میں قیادت سنبھالنے کے لیے. نبی جب آتا ہے وہی قائد ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور قائد نہیں ہو سکتا. اسی مجلس میں آئے گا جب نبی. اسی لیے جب نبی آیا تو اندازہ ہو جاتا تھا، ماحول بن جاتا تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ جب یہ آئے گا تو لیڈر تو یہی ہوگا. تو جتنے وڈیرے گنڈے بدماش مخالف ہو جاتے تھے فوراً. یہ تو ہماری سرداری خراب کر دے گا، اس نبی کی وجہ سے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بہت لڑائی تھی، آپس کی دشمنی تھی. اوس اور خزرج کی دشمنیاں اور یہ دشمنیاں اور لڑائیاں 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا تھا لڑتے لڑتے. اور ہر ایک چاہتا تھا کہ کوئی آئے مسیحا جو ہماری لڑائی ختم کرا دے، کیونکہ دونوں میں سے ہر فریق یہ نہیں کہتا تھا کہ میں صلح کرنی چاہتا ہوں، یہ کہتا تو وہ اس کی شان گھٹتی ہے. سردار لڑائی ختم کرا دے، یہ کہنا مشکل تھا کہ ہم لڑائی ختم کرتے ہیں. تو مجھ لیجیے یاد ہے، پیسہ بھی خرچ ہو گیا، زیور بھی لٹ گئے، جانے بھی جا رہے ہیں سب. اور مدینہ کا نظام خراب. بہت لمبا قصہ ہے، وہ نہیں بیان ہو سکتا مختصر مجلس میں. خلاصہ سا بتاؤں گا تھوڑا سا. تو نبی علیہ السلام ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا تھا، 1 سال ہی ہوا تھا مدینہ منورہ آئے ہوئے. تو آپ جا رہے تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی ولادت سے. تو کسی ساتھیوں نے کہا کہ آپ جب جا رہے ہیں تو یہاں پر ایک ڈیرا ہے، کمیونٹی سینٹر ہے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول بڑا آدمی تھا، وہ مدینہ کے بڑے لوگوں میں تھا، رئیس المنافقین. وہ تو بعد میں اس کو کہا گیا نا، اس وقت تک تو وہ اور انداز تھا، لیکن تھا ذہین، بڑا زبردست، جوڑ توڑ کا ماہر. اور وہاں کا چودھریوں میں تھا، بڑے چودھریوں میں تھا. تو اپنے جھگڑے نمٹانے ختم کرنے کے لیے اہل مدینہ نے یہ سوچا تھا کہ ہم اب کسی کو بڑا بنائیں، اور یہ بڑائی کا جو تاج ہے اور پگڑی یہ ہم کس کے سر رکھیں. تو مشورہ یہ ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے سر پہ رکھیں. یہ قابل آدمی ہے، باصلاحیت ہے، ہر ایک سے تعلقات ہیں. ان کا سیاسی کام تھا، سیاسی کام میں تو پھر سردار بنتا ہے، اسے ہر کام کرنے پڑتے ہیں، ہر طرح کے کام، تھانہ بھی، کچہری بھی، ادھر بھی ادھر بھی، نماز بھی، روزہ بھی، یہ بھی سب کام کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے پاس ہوتے ہوئے چلے. اس وقت تک تو وہ اتنا کھل کے نہیں آیا تھا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جب کہیں جاتے تھے کسی مجلس میں تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے. آپ کی زبان سے قرآن نکلے تو اس کا تو اثر ہی اور ہوتا تھا جب آپ پڑھتے تھے. آپ جب وہاں پہنچے ہیں تو حمار پر سوار تھے، باقی ساتھی بھی کچھ حمار پر ہوں گے، کچھ پیدل ہوں گے. تو وہ جب اس نے دیکھا میرے السلام کو آتے ہوئے تو اس طرح اس نے تکبر سے کپڑا ناک پہ رکھا اور کہنے لگا الیک عنی اخر، اور آزادی نتب حمارک، پیچھے ہو جاؤ. ایسے نبی علیہ السلام کو ڈانٹ کر جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہتا ہے حقارت سے، پیچھے ہو جاؤ، تمہارے گدے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. لا تغبروا، گد مت اڑاؤ اوپر،
گدا جب چلتا ہے گرد مٹی اٹھتی ہے تو گرد غبار مت اڑاؤ، جاؤ. اور کہنے لگا کہ ہاں یہ پڑھ رہے ہیں قرآن آپ، اگر یہ ٹھیک ہے بہت اچھا کلام ہے آپ کا، بہت اچھا ٹھیک، اگر شوق ہے پڑھنے کا تو اپنے گھر میں جا کے پڑھیے، ہمارے یہاں کیوں پڑھتے ہیں آ کر، ہمیں کیوں سناتے ہیں. پوری بدتمیزی کی. اب وہ کمیونٹی سینٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیرے کا کہ اس میں مختلف لوگ محلے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ذہن کے، جیسے یہاں محلوں میں بھی ہوتی ہے ایسی، تو اس میں پیپلز پارٹی والا بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس میں پی ٹی آئی والا بھی، اس میں مسلم لیگ، سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی، اور کام نمازیں کر چلے جاتے ہیں گھروں کو. اگلے دن پھر روز معمول ہوتا ہے ان کا، تبصرے کرتے ہیں، ہوتے دوست یار ہیں لیکن پارٹیاں مختلف ہوتی ہیں. تو ایسے وہ بھی کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے اس وقت. تو اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مشرکین بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے بیٹھے. اب جب اس نے یہ حد تک امیز رویہ اختیار کیا کہ جو مسلمان بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ، بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ یہاں ضرور تشریف لائیں گے اور ہم سنیں گے قرآن آپ کا یہ، اور اس کو برا بھلا کہا. عبداللہ بن ابی بن سلول کو ڈانٹا. اب جب اسے ڈانٹا تو وہ بھی سردار تھا، اس کے حمایتی بھی کھڑے ہو گئے. ادھر نبی علیہ السلام کی حمایت تھی، ادھر ان کی حمایت تھی. ڈنڈا سوٹا چلنے لگا ایک دوسرے میں. نبی علیہ السلام نے روکا، سب کو ٹھنڈا کیا. کیونکہ ابھی جہاد کا حکم نہیں ہوا تھا، غزوہ بدر بھی نہیں ہوا تھا، بس ٹھنڈا کیا. نبی علیہ السلام جب تک کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آتا تھا کچھ نہیں کرتے تھے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا دین مکمل نہیں ہوا تھا، کیونکہ قرآن کا نزول جاری ہے. جتنا آتا گیا صحابہ ایمان لاتے گئے، تسلیم کرتے گئے، اس کے مطابق عمل کرتے گئے. اب خیر معاملہ ٹھنڈا ہوا، آپ آگے تشریف لے گئے اور عبداللہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے، حال چال پوچھا اور فرمایا پتہ ہے اس نے وہ قصہ سنا. اس نے کہا حضرت چھوڑیے معاملہ، مٹی نہ لیں. پھر انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ نے اس کی اس حرکت کی سیاسی وجہ بتائی، بس منظر بتایا نبی علیہ السلام کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو ہم لوگ آپس میں سوچتے تھے کہ کس کو سردار بنا لیں، ایک متفقہ سردار بن جائے جس پہ اوس بھی متفق ہو اور خزرج بھی متفق ہو. تو ہم نے سب نے طے کر لیا تھا کہ تاج اس کے سر پہ رکھیں گے، سرداری کا تاج اس کے سر پہ رکھیں گے. طے ہو چکا تھا، یہ بھی تیار تھا، اچکن سلوانا تھا. جیسے ہمارے یہاں کوئی لیڈر ذرا سی خبر ملے تو فوراً اچکن سلوانے شروع کر دیتے ہیں، چاہے بعد میں بنی یا نہ بنے، لیکن اچکن سلتی ہے. تو وہ تیاری میں تھا، فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن حضرت جب آپ تشریف لے آئے تو سب کا ذہن یہی بن گیا کہ یہ اتنا قابل انسان جب آ جائے تو اس کے آگے اور کسی کی سرداری کیسے چلے گی. تو سب نے طے کر لیا کہ سب تاج جو ہے وہ جناب کے سر پر رکھ دیا. لہٰذا وہ تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا. شریک بذالک، اسی وجہ سے حضرت یہ جل رہا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کو سرداری ملنی تھی، وہ آپ کو مل گئی. نبی جب آئے گا تو سردار وہی بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سردار بنے یہ نبی کی توہین ہے. تو شریک بذالک اس وجہ سے جل رہا ہے. تو اب یہ جو سیٹ تھی جو اس کو مل رہی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کو، تو کیا یہ سیٹ جو نبی علیہ السلام کو ملی یہ سیٹ اسے خطابت کی مل رہی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو کافر تھا کہ مسلمان بھی نہیں؟ بتائیے کیا خانخواہ کی مل رہی تھی؟ امامت کی سیٹ تھی، سیاسی سیٹ تھی، سیاسی قضیے مسائل. اسی سیٹ کو وہ کہہ رہے ہیں حضرت وہ آپ کو مل گئی. تو نبی سیاسی قائد بھی ہوتا ہے، نبی جہادی قائد بھی ہوتا ہے، نبی خارجہ پالیسی کا بھی قائد ہوتا ہے، معاشی اور تجارتی پالیسی کا بھی قائد ہوتا ہے. اس میں ساری قرآن پاک میں سب کے بارے میں احکامات ہیں، تجارت کے اور زراعت کے اور سود کے، سارا معاشی نظام سب موجود ہے. سفارتی، جہادی سارے آداب موجود ہیں. نماز کے مسائل بھی ہیں، زکوٰۃ کے بھی ہیں، حج کے بھی ہیں، جہاد کے بھی ہیں، سیاست کے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو حضرت عمر کو فکر تھی کہ اتنا بڑا نظام بن چکا ہے، سلطنت پھیل چکی ہے،
اور جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر یہ پاش پاش کر چکی ہے رومیوں کو، اور اب پاش پاش ٹکر لے رہی ہے کس سے؟ ایرانی طاقتوں سے، انہیں ختم کر رہی ہے، اور فوجیں ہندوستان کے قریب تک آ گئی ہیں، اور اسلامی فوجیں ماسکو کے قریب تک پہنچ گئی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں۔ کیا یہ سیاست نہیں تھی تو فوجیں پہنچی؟ تو حضرت عمر کو فکر تھی، کہنے لگے تعلموا قبل ان تسودوا، تم نے لیڈ لی ہے، میرے بعد میں بھی چلا جاؤں گا، میرے بعد تم نے سنبھال لیا۔ چنانچہ ان کے بعد حضرت عثمان نے سنبھالا، وہ بھی مخاطبین میں، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی نے سنبھالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد اور سب کے لیے خطاب چل رہا ہے ان کا، تعلموا، کیا سیکھو؟ سیاست سیکھو، کیا سیکھو؟ تجارت سیکھو، کیا سیکھو؟ جہاد سیکھو، پالیسی سیکھو، کیا سیکھو؟ جغرافیہ سیکھو۔ جب جہاد آپ نے بھیج جاؤ تو ادھر جاؤ سارا فتح کر دو، اب جب گئے وہاں پتہ چلا تو وہاں تو ایک دریا آتا ہے راستے میں، اب جب جا کے پتہ چلا تو دریا آیا تو پل نہیں ہے، پل کے لیے حالت وہ بھی نہیں لائے ہیں پل بنانے کے لیے۔ جغرافیہ پہلے سے پتہ ہوتا تو پل کا سامان لے کر چلتے، ساتھ ہی نہ چلتے، اور جغرافیہ نہ پتہ ہوتا پتہ چلا یہ اتنی سڑک تو پکی ہے آگے کچی ہے اور آگے ہے ہی نہیں سڑک، تو سارا فوجی منصوبہ خراب ہوگا اور اس ناواقفی سے دشمن فائدہ اٹھائے گا، تو ساری خبر رکھنی ضروری ہے۔ تو اسلام اور دین اور مذہب جو ہے یہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کی قیادت کی اور اپنے جانشینوں کو یہ قیادت سپرد کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، اور 1200 سال آپ کی سلطنت قائم رہی ہے۔ جو مسلمان بیٹھے واحد سپر طاقت صرف اسلام ہو گئی تھی، ساری سپر طاقت ختم ہو گئی تھی۔ تو تعلموا قبل ان تسودوا، سیکھ لو لیڈر بننے سے پہلے۔ امام بخاری نے اس کے بعد ایک جملہ لکھا، وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، اگر کسی وجہ سے لیڈر بن گئے اور کچھ چیزیں نہیں سیکھ سکے تو شرمانہ مت، لیڈر بننے کے بعد میں بھی سیکھ لو، کیونکہ لیڈر بننے کے بعد ایک تو مصروف ہو جاتا ہے آدمی، اس لیے بھی نہیں سیکھ سکتا، اور دوسرا بڑا ہو جاتا ہے سب کی نظر میں تو سیکھتے بھی شرم بھی آتی ہے۔ تو ہمارے یہاں شرمانا بھی نہیں، اور فرصت نہ ہو تو فرصت نکالنی ہے اس کی، کیونکہ نہیں نکالو گے اور نہیں سیکھو گے تو کامیاب لیڈر نہیں بن سکتے۔ تو آپ نے لیڈر بننا ہے۔ طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ مستقبل کے قائد ہیں، سمجھ گئے؟ امامت، خطابت سب اسلامی نظام کے تحت چلے گی۔ مسجدوں کی ذمہ داری بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، مدارس میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، نماز کو قائم کرانا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، عشاء مغرب پڑھ لی نا،